بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Thorncliffe Park Drive, Toronto, Canada. Tuesday after 24th Taraweeh, 19th of December 2000. The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ سورۃ المنافقون کی 3 آیتیں جو آج نماز میں پڑھی گئی، ان آیات میں وہی مضمون ہے جو کبھی کئی دن پہلے میں نے بیان کرنا شروع کیا تھا اور پھر وہ ادھورا رہ گیا تھا. میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اللہ نے انسان کو 2 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جان اور مال. ان دونوں نعمتوں کے ساتھ اللہ نے احکام متعلق کیے. کچھ احکام جان کے ساتھ متعلق کیے ہیں، کچھ احکام مال کے ساتھ متعلق. جو جان کے ساتھ احکام متعلق کیے ہیں وہ آپ ادا کریں گے تو اللہ نے جو تمہیں جان دی ہے یعنی لائف دی ہے اس کا حق ادا ہوگا، شکر ادا ہوگا، ورنہ ناشکری. شکر کا انجام کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، ناشکری کا وبال کیا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. تو جو جان کے معنی لائف، جو لائف زندگی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے، جسم سے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکام متعلق کیے ہیں، اگر وہ احکام آدمی بجا لائے گا تو اللہ کی دی ہوئی جان کا شکر ادا ہوا ورنہ نہیں ہوا.
اسی طرح سے اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس کے ساتھ بھی اللہ نے کچھ احکام متعلق کیے ہیں، وہ احکام بجا لائے گا تو اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ اس کے وہ احکام بجا نہیں لائے گا تو اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جان سے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے احکام متعلق کیے ہیں ان کو عبادات بدنیہ کہتے ہیں، اور مال سے متعلق جو احکام کیے ہیں اسے عبادات مالیہ کہتے ہیں، اور کچھ احکام مرکب ہیں، اس میں جان اور مال دونوں سے مرکب احکام ہیں۔ پھر میں نے عبادت سے بدن سے متعلق جو احکام تھے ان کی کچھ تفصیل کی تھی، اور مال سے متعلق احکام کی تفصیلی نہیں کی تھی، ایک برائے نام ہی اس کا تذکرہ کیا تھا، اس کی تفصیل نہیں کی تھی۔ جان سے متعلق بدن سے متعلق جو اللہ کے احکام ہیں اس کی تھوڑی تفصیل کی تھی، کچھ باقی رہ گئی تھی، وہ آج جو باقی رہ گئی تھی اسے آج سن لو۔ پھر اصل مقصود جو مال سے متعلق احکام ہے اس کی تھوڑی تفصیل کرنی ہے، کیونکہ یہ مبارک مہینہ وہ ہے جس میں مال سے متعلق احکام بھی ہم ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا اس سلسلے کے جو ضروری باتیں ہیں مسائل ہیں وہ بھی بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ جان اور مال کا ایک فرق پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ جان سے متعلق جو احکام ہے اس میں یہ چیز ہوتی ہے اور مال سے متعلق احکام ہے اس میں یہ چیز ہوتی ہے، وہ پہلے میں نے ایک بات بیان کی تھی، وہ مجھے بھی یاد نہیں، آپ حضرات کو یاد ہوگی۔ آج دوسری بات سنو، جان سے متعلق جو احکام ہیں ان میں مقصود عربی کا لفظ ہے اتعاب نفس، مقصود ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، میں اس کا سملر کوئی دوسرا لفظ ہے گجراتی کا یا اردو کا یا انگریزی کا نہیں استعمال کر پا رہا ہوں، عربی کا لفظ ہے اتعاب نفس، اس کا مفہوم سمجھو۔ اتعاب کے معنی تھکانا، اور نفس معنی نفس ہماری ذات کو تھکانا، دوسرے الفاظ میں جو پورا مفہوم تو ادا نہیں کریں گے لیکن بہرحال قریب ہو جائیں گے، ہماری جو روح ہے اسپرٹ اور ہماری جو بدن ہے باڈی، اس کو یوز کرنا، یہ تو آپ کا صحیح ترجمہ نہیں کر رہا لیکن یہ قریب آ جائے گا، بس اس میں جو بدن کی عبادتیں ہیں اس میں یہ مقصود ہے کہ آدمی کی روح اور بدن اس میں استعمال ہو، لہذا ان عبادتوں میں قائم مقام نہیں بنایا جا سکتا، نائب نہیں بنایا جا سکتا۔ شوہر نے بیوی سے کہا صبح جب تو اٹھے تو میری بھی فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لی، یا بیوی زبردست ہے تو اس نے کہہ دیا کہ میاں صاحب جب تم مسجد میں جاؤ تو میری بھی 2 رکعتیں پڑھتے آئیے۔ یہاں تو دونوں طرح کی صورتیں ہوتی، کہیں یوں ہوتا ہے کہیں یوں ہوتا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ اگر بیوی نے 2 رکعتیں مسجد پڑھی یا شوہر نے 2 رکعتیں مسجد پڑھی تو تھکا اس کا نفس، جس پر فرض ہے وہ تو چادر اوڑھ کے پڑا ہو سو رہا ہے، لہذا نماز میں نیابت نہیں چلے گی، خود پڑھنی۔ روزہ بھی بدنی عبادت ہے، جس میں نیابت نہیں ہوتی کہ ایک کی طرف سے دوسرا روزہ رکھ لے، ایک کی طرف سے دوسرا روزہ نہیں رکھ سکتا۔ آدمی زندہ ہے اور قادر ہے تب بھی نیابت نہیں ہو سکتی، زندہ ہے روزہ رکھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، نیابت نہیں ہو سکتی۔ آدمی زندہ ہے اور قادر نہیں رہا، روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہا، نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہا، اب بھی نیابت نہیں ہو سکتی۔ آدمی مر جائے، مرنے کے بعد بھی نیابت نہیں ہو سکتی، اسے نیابت ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے ذمہ سال بھر کی نمازیں تھی، سارے ورثہ لگ گئے، ہفتے میں وہ ساری نمازیں پڑھ ڈالی،
یہ نہیں چلے گا. اس کے ذمہ روزے تھے مہینے 2 مہینے کے, اس کے انتقال کے بعد میں سارے روزوں نے بانٹ لیے, 2 میں رکھوں گا, تو 3 تو رکھے, 4 تو رکھیے. نیابت نہیں چلے گی. وہ وصیت کرے تو ابھی نہیں چلے گی, نہ کرے تو ابھی نہیں چلے گی. اور اس کا ریزن میں نے بتلایا کہ جو عبادات بدنیہ ہیں اس میں اصل مقصد ہے اتعاب نفس, اپنے بدن کو یوز کرنا ہے. تو دوسرا نائب اگر کرے گا تو نائب اپنے بدن کو یوز کرے گا, تو مقصد فوت. لہذا یہ قاعدہ کلیہ سمجھ لو کہ عبادات بدنیہ میں نیابت کی کوئی شکل نہیں ہے. البتہ ایک شکل ہے جو حقیقت میں تو نیابت نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کا گویا بدل ہے تقریباً. وہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, اس کے انتقال کے بعد میں اس کی نمازیں باقی ہیں یا اس کے روزے باقی ہیں, اس کا فدیہ ادا کرنا, نمازوں کا فدیہ ادا کرنا, روزوں کا فدیہ ادا کرنا. اگر مرنے والے نے وصیت کی کہ میری نمازوں کا میرے ذمے اتنی نمازیں ہیں, میرے ذمے اتنے روزے باقی ہیں, اس کا فدیہ ادا کیا جائے, تو یہ فدیہ اس کے ترکے کے 1/3 میں سے ادا کیا جائے گا. اور اگر ایسی اس نے کوئی وصیت نہیں کی اور مر گیا, لیکن ورثہ جانتے ہیں کہ مرنے والے پر اتنی نمازیں اتنے روزے باقی تھے, تو ورثہ اگر سب عاقل بالغ ہوں تو سب کی رضامندی سے ترکے میں سے بھی فدیہ دیا جا سکتا ہے. اب 1/3 کی کوئی قید نہیں. اور ورثہ اپنے جیب سے فدیہ دینا چاہے تو یہ فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے, نماز کا بھی فدیہ دیا جا سکتا ہے, روزوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے. یہ نیابت نہیں کہ اس کی نمازوں کا یہ وارثوں نے کر دیا, نہیں, یہ نیابت نہیں. یہ ایک بدل سا ہے, یہ ایک بدل سا ہے جو تجویز کیا گیا ہے. نیابت تو یہ ہے کہ اس کی نمازیں ورثہ پڑھ لیں, اس کے روزے ورثہ پڑھ لیں, یہ نہیں ہو سکتے. اور جو مال سے متعلق عبادتیں ہیں اس میں مقصود ہے غریبوں تک ہیلپ پہنچے. یہ اصل مقصود ہے. جو مال کے ساتھ اللہ نے عبادتیں متعلق کی ہیں, ان عبادتوں کے متعلق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کو مدد پہنچے. جب یہ مقصد ہے تو مالی عبادتوں میں نیابت ہو سکتی. بیوی نے شوہر سے کہا کہ میرے زیورات کی آپ زکات دے دیں, شوہر نے کہا دے دوں گا, اس نے دے دی, زکات ادا ہو جائے. اور کوئی مثال لے لو, بیوی نے شوہر سے کہا میرا صدقہ فطر دے دیں, شوہر نے اپنے جیب سے بیوی کا صدقہ فطر دے دیا, ادا ہو جائے گا. اور بیوی ہی نہیں, ماں باپ اولاد سے کہیں اولاد دے دے, ماں باپ کی زکات, ماں کی زکات, باپ کی زکات اولاد دے دے. کہنا ضروری ہے, بغیر کہے نہیں ہوگی کہ چونکہ میری بیوی ہے لہذا اس کا صدقہ فطر میں نے ڈبے میں ڈال دیا, یوں نہیں ادا ہوگا. بیوی کہے یا جس وقت آپ ادا کریں بیوی کی طرف سے, بیوی جانتی ہو کہ میرا صدقہ فطر یہ دے رہے ہیں تو ادا ہوگا. اور بیوی کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں اور تم نے $5 ڈبے میں بیوی کی طرف سے ڈال دیے, صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. یہی حکم زکات کا ہے. غرض یہ جو عبادتیں مالی, زکات اور صدقہ فطر, یہ دونوں عبادتیں مال سے متعلق. آپ کہیں گے کہ صدقہ فطر تو مال سے کہاں متعلق ہے, وہ تو پر ہیڈ ہے. نہیں, وہ بھی مال سے متعلق ہے کیونکہ وہ صدقہ فطر بھی اس پر واجب ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہو, لہذا وہ بھی مال سے متعلق ہے. اس میں تینوں طرح سے نیابت ہو سکتی ہے. آدمی زندہ ہے اور خود زکات صدقہ دینے کے قابل ہے, پھر بھی دوسرے سے کہے اور دوسرا ادا کر دے, ادا ہو جائے گا. آدمی زندہ ہے اور خود دینے کے قابل نہیں رہا, پچھلی زکاتیں اس کے ذمے باقی ہیں یا صدقہ باقی ہے, اور اب اس کے بعد غریب ہو گیا, کچھ نہیں رہا, تو اب یہ پچھلی جو واجب ہیں وہ کسی سے کہے اور وہ ادا کر دے تو بھی ادا ہو جائے گا. آدمی مر گیا اور مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ میری اتنی زکات باقی ہے, اتنی صدقہ باقی ہے, اور وصیت کی تو اس کے ترکے کے 1/3 میں سے وہ ادا کی جائے گی, وصیت پوری کی جائے گی.
اور اگر تہائی ترکے سے زیادہ وصیت ہے اور تو پھر ورثہ کی اجازت چاہیے، اور ورثہ میں 2 شرطیں ہیں، عاقل بالغ، جو نابالغ بچہ ہے اس کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے، اور جو پاگل ہے اس کی اجازت کا اعتبار نہیں۔ سارے ورثہ عاقل بالغ ہوں تو ان کی اجازت سے 1/3 سے زائد میں سے بھی وصیت نافذ کی جائے گی، اور اگر سارے نہیں، بعض چھوٹے بچے ہیں، بعض کوئی ایک پاگل ہے، تو جو بچہ ہے اس کے حصے میں آپ زائد نہیں لے سکتے، اس پاگل کے حصے میں زائد نہیں لے سکتے۔ جو 2-4 عاقل بالغ ہیں وہ اپنے حصے میں سے وصیت نافذ کر سکتے۔ اور اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی تو اب ورثہ اگر عاقل بالغ ہیں تو ترکے میں سے یا اپنے جیب سے، ان کو معلوم ہے کہ مرنے والے پر اتنے زکوٰۃ باقی ہے، اتنا صدقہ باقی ہے، تو ورثہ بغیر وصیت کے اس کی طرف سے ترکے میں سے یا اپنی طرف سے اپنے جیب سے وہ مالی فریضہ ادا کریں گے، تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اس کے حق میں اسے گن لیا جائے گا۔ ضروری نہیں ہے، ضروری تو کب ہے جب وہ وصیت کر کے جائے اور اس کے ترکے میں سے ادا ہو، تو ایسا ہی ہے جیسے آدمی نے اپنی زندگی میں کی، لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کی یا وصیت تو کی مگر ترکہ نہیں، اور ورثہ نے اپنے جیب سے وہ مالی فریضہ ادا کیا، تو اللہ کے فضل سے یہ امید ہے کہ یہ ورثہ کا کیا ہوا اللہ اس کے اکاؤنٹ میں گن لے۔ غرض یہ جو مال سے متعلق احکام ہیں اس میں نیابت ہو سکتی ہے، حالت اختیار میں بھی ہو سکتی ہے، حالت اضطرار میں۔ حالت اضطرار ہے آدمی مر گیا، یہ مجبوری کی حالت ہے، مجبوری کی حالت میں بھی نیابت ہو سکتی ہے، حالت اختیار میں آدمی زندہ ہو تو بھی نیابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس عبادت میں مقصود ہے غریب تک مال پہنچنا۔ وہ شوہر دے دے تو بھی مال پہنچ گیا، بیوی دے دے تو بھی پہنچ گیا، مقصد تو حاصل ہو گیا۔ اب رہا یہ کہ جس پر عبادت واجب ہوئی ہے اس کا کیا دخل؟ اس کا دخل یہ ہے کہ اس کا امر ہو یا اس کی اجازت ہو تو زکوٰۃ اور صدقہ ادا ہوگا، اور اگر اس کا امر بھی نہیں ہے، حکم بھی نہیں ہے، اس کو اجازت بھی معلوم بھی نہیں ہے، اور اس کی بے خبری میں دوسرے نے ادا کر دیا، یہ زکوٰۃ اور صدقہ نہیں ادا ہوگا۔ کم سے کم اتنا دخل تو چاہیے کہ وہ اسے کہے یا اس کے علم میں ہوتے ہوئے وہ اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے، اتنا کم سے کم دخل ہوگا تو ادا ہوگا، اور اگر یہ بھی دخل نہیں تو پھر نہیں ہوگا۔ اور وہ عبادت جو مرکب ہے جیسے حج، اس میں بدن بھی استعمال کرنا ہے، مال بھی چاہیے، اس کے لیے یہ ہے حکم یہ ہے کہ حالت اختیار میں نائب نہیں بیچ سکتے، حج بدل نہیں کروا سکتے۔ حالت اختیار میں یعنی آدمی تندرست ہے اور خود حج کر سکتا ہے تو وہ اپنا نائب نہیں بیچ سکتا۔ فرض حج کرنے کے لیے، نفل حج کرنے کے لیے چاہے بیچ دے، نفل حج کرنے کے لیے چاہے بیچ دے، فرض حج کرنے کے لیے نائب نہیں بیچ سکتا، بذات خود فرض حج کرنا ضروری۔ اور اگر آدمی معذور ہو گیا تو معذور ہونے کی 2 صورتیں، ایک تو ایک ایسا عذر لاحق ہوا ہے کہ ممکن ہے کہ آگے یہ عذر ہٹ جائے اور آدمی حج کرنے کے قابل ہو جائے، تو اب بھی حج بدل نہیں کروا سکتا، انتظار کرو عذر ہٹنے کا، اور موت تک نہ ہٹے تو پھر وصیت کرو حج بدل کی۔ اور اگر ایسا عذر ہو گیا ہے کہ بظاہر اسباب نہیں ہٹے گا، جیسے بوڑھاپا یا کوئی خدا نخواستہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں ایسا ٹوٹ کر کے چور چور ہو گیا کہ وہ اب سفر نہیں کر سکتے، یا بڑھاپے میں بہت موٹا بدن ہو گیا، 300 کلو وزن ہو گیا ہیں، 300 ساڑھے 300 کلو وزن کے بھی لوگ ہیں، وہ چارپائی پر پڑے ہیں، ہل بھی نہیں سکتے بیچارے، تو پھر ایسا شخص اپنی زندگی میں حج بدل کے لیے بھیج سکتا ہے۔ اور مجبوری کی دوسری حالت ہے کہ آدمی کی موت کا وقت آ گیا اور اس نے وصیت کی کہ میرا اس کے اوپر حج فرض تھا، اور اس نے وصیت کی اور اس کے ترکے کے 1/3 میں سے حج بدل کیا گیا کسی نائب نے، تو یہ حج بدل کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ آدمی نے خود کیا۔ اور اگر اس نے
वसीयत नहीं कि अचानक मर गए, मगर वरस अच्छे लोग थे, उन्होंने हज बदल मरने वाले का करवाया। तो अल्लाह के फजल से उम्मीद बांधनी चाहिए कि ये हज उसके हिसाब में अल्लाह गिन लेंगे। या उसने वसीयत तो की थी लेकिन तरका है ही नहीं, या तरका है उसके तिहाई में से हज नहीं हो सकता। अगर तरका है ही नहीं तो वसीयत कहां से पूरी करेंगे? तरका है ही नहीं तो वसीयत कहां से पूरी करेंगे? वसीयत तो की उसने, लेकिन तरका तो नहीं है, लिहाजा वो वसीयत पूरी करनी जरूरी नहीं। वरसा अपनी खुशी से अपने जेब से करें, अपने जेब से हज करवाएं तो वही मसला आएगा कि अल्लाह के फजल से उम्मीद बांधनी चाहिए कि ये वरसा ने जो अपने जेब से हज बदल करवाया है, ये अल्लाह उसके फर्ज हज की जगह गिन लेंगे। ये फजल से उम्मीद बांधनी चाहिए, जरूरी नहीं। और अगर तरका है मगर उसके तिहाई में हज नहीं हो सकता, तो फिर जहां से हो सकता है वहां से कराओ। मसलन यहां टोरंटो में रहता था, यहां से नहीं हो सकता, ठीक है, यहां से नहीं हो सकता, जद्दे से हो सकता है। नहीं, जद्दे में हज बदल करने वाले हैं कि वहां इतने पैसे भी नहीं कि जद्दे से करवा सकें। मक्के से करवा सकते नहीं कि हाँ इतने हैं, मक्के से 500 रियाल लेते हैं हज बदल करने वाले। मक्के में ऐसे लोग हैं जो हज बदल करते हैं और 500 रियाल लेते हैं, हज बदल करते हैं। कि हाँ मक्के से करवा सकते, मक्के से करवाओ। और जाहिद हैं, जद्दे से करवाओ। और जाहिद पैसे हैं तो रास्ते में बीच में से करवाओ, या तो बीच में कोई है ही नहीं। गलत मसले ये है। मगर ये जद्दे और मक्के वाले जो हज बदल करते हैं, ये काबिल एतमाद नहीं होते। वो तो 10-10 आदमियों के पैसे ले लेते हैं, इससे भी ले लेंगे, इससे भी लेंगे, इससे भी लेंगे, जितने गाहक मिल जाएंगे सबसे पैसे लेंगे, और फिर अल्लाह जाने किसका करेंगे। इसलिए वो लोग कुछ काबिल एतमाद नहीं है। हाँ अपना कोई आदमी हो वहां और वो काबिल एतमाद हो, अपने भी लोग हैं वहां, अपने रिश्तेदार जान पहचान वाले जद्दे मक्के में हैं और वो काबिल एतमाद हैं, तो उनको अगर वहां से करवाओ इतने पैसे जितने वो लेते हैं दे करके, तो ऐसा करवाया जाएगा। लेकिन जो पेशावर है, जो धंधा करते हैं हज बदल करने का, वो काबिल एतमाद लोग नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक। तो ये मैंने अहकाम बताए, और ये अहकाम की बुनियाद क्या है? वही बुनियाद है कि इबादत बदन की इबादत में मकसद ये है, और माल की इबादत में मकसद ये है, और मुरक्कब इबादत में दोनों अहकाम इकट्ठा हुए हैं। मैंने दरमियान में एक जुमला कहा था कि ज़कात जो अल्लाह का हुक्म है ये माल से मुताल्लिक है, तो सभी समझते हैं। इसी तरीके से सदक़े फित्रे ये भी माल से मुताल्लिक है, क्योंकि ज़कात भी उस पर वाजिब होती है जो साहिब निसाब हो। इसी तरह से सदक़े फित्र भी उस पर वाजिब होता है जो साहिब निसाब हो। इसलिए ये दोनों माली हुक्म जो है ये माल से मुताल्लिक है, लेकिन दोनों का निसाब अलग अलग है। ज़कात वाजिब होने का निसाब अलग है, और सदक़े फित्र वगैरह वाजिब होने का निसाब अलग है। वो निसाब में दोनों निसाब समझाऊं, इसे अच्छी तरह से गौर से समझ लो। ज़कात का निसाब 5 चीजों से बनता है, बस छठी कोई चीज दुनिया में नहीं, 5 ही चीजों से निसाब बनता है, और वो 5 अलग अलग निसाब है। अगर किसी के पास ऊंट है और वो पूरा साल या साल का बेशतर हिस्सा जंगल, जो सरकारी जंगल है, उसके दरख्तों के पत्ते और घास खाकर गुजारा करते हैं ऊंट, तो उन ऊंटों में ज़कात वाजिब होती है, और उनका निसाब है 5 ऊंट, 5 से कम में नहीं। 5 ऊंट हो गए, अब ज़कात वाजिब हो गई, फिर आगे तफसील चलेगी। किसी के पास में गायें भैंसें या दोनों हो, तो गायें भैंसें एक ही कैटेगरी, ये अलग अलग नहीं। और अरबी में दोनों के लिए बकरा लफ्ज है, बकरा लफ्ज जो है ये गाय और भैंस दोनों के लिए। वहां भी ये शर्त है कि साल का पूरा साल या साल का अक्सर हिस्सा वो जंगल, जो सरकारी जंगल पड़े हुए हैं, उसमें जो घास उगती है वो चर करके खा करके अपना गुजारा करते हैं।
سال کا اکثر حصہ، لہذا تھوڑا بہت کھیت میں چارہ اگا کر دے دیا جائے، تھوڑا بہت، تو اس سے کوئی مسئلے پر اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، سال کا اکثر حصہ خرید کر گھاس لا کر یا کھیت میں اگا کر گھاس کھلائی جاتی ہو تو پھر ایسے گائے بھینسوں میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ لیکن اگر وہ جنگل کی گھاس پر اکتفا کرتے ہیں تو وہ ان میں زکوٰۃ واجب ہے، اور ان کا نصاب ہے 30۔ اس سے کم ہوں گے تو واجب نہیں، 30 ہوں گے تب زکوٰۃ واجب ہوگی، پھر آگے بات چلتی جائے گی۔ یہ جو 30 ہیں اس میں سب گنے جائیں گے، ہیڈ گنا جائے گا، نر، مادہ، بڑا، چھوٹا، بچہ، بڈھا، سب گنے یا گنتی میں آئیں گے۔ 30 ٹوٹل ہو گئے، نصاب ہو گئے، صاحب نصاب بن گیا زکوٰۃ ادا کا۔ بھیڑ بکریاں یہ ایک ہی کیٹیگری ہے، بکریاں الگ، بھیڑ الگ، بھیڑ یعنی گھیٹا، بھیڑ بکریاں الگ نہیں، یہ ایک ہی کیٹیگری ہے۔ ان کے لیے بھی وہی شرط ہے کہ سال کا اکثر حصہ وہ جنگل کے پتے اور گھاس کھا کر گزارا کرتے ہوں تو پھر ان میں زکوٰۃ واجب ہے، اور ان کا نصاب ہے 40۔ 40 فگر ہو جائے گا، اب زکوٰۃ آئے گی، اور جس کے پاس 40 یا زیادہ ہیں وہ صاحب نصاب ہے۔ اور یہ جانور آپس میں نہیں ملائے جائیں گے، ایک آدمی کا 2 اونٹ ہیں، 2 بھینسیں ہیں، 15 بکریاں ہیں، تو ان تینوں کو نہیں ملائیں گے۔ گائے بھیڑ بکریاں الگ ان کا نصاب بنے گا، گائے بھینس کا الگ نصاب بنے گا، اونٹ کا الگ بنے گا۔ ایک آدمی کے پاس صرف چاندی ہے تو اس کا نصاب ہے 612 گرام۔ پرانے زمانے میں 52.5 تولہ کہتے تھے، وہ 52.5 تولہ جو ہیں وہ اب 612 گرام بنتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں تھا 200 درہم، وہ 200 درہم جب تولے بنے تو 52.5 تولے بنے، تولے بھی گئے، اب اس کی جگہ پہ گرام آئے تو اب یہ 612 گرام چاندی یہ نصاب ہے۔ تولا آج کل بھی بولا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے، لیکن مارکیٹ میں بازار میں جو تولا ہے وہ شرعی تولا نہیں ہے۔ بازار میں تولا 10 گرام کو تولا کہتے ہیں، وہ تولا شریعت شرن وہ تولا نہیں ہے۔ شریعت میں تولا ہوتا ہے 11 گرام .66، یہ شرعی تولا ہے، 11 گرام پورے، اور 12 گرام کے 66 حصے، یہ تولا ہے۔ لہذا 52.5 تولے کو جب اس کو اس طرح کو کیا کنورٹ کریں گے، کیا کہتے ہیں، کیا کنورٹ کریں گے تو 612 گرام آئے گا۔ یہ چاندی طرح طرح کی ہے، کیرٹ کے اعتبار سے، کیرٹ کے اعتبار سے چاندی طرح طرح کی ہے۔ یہ کیرٹ کا حساب میں نہیں جانتا ہوں، جاؤ سناروں سے پوچھو۔ موٹا مسئلہ یہ سمجھو کہ چاندی میں دوسری دھات ملی ہوتی ہے، عام طور پر جو زیور بنتا ہے اس میں دوسری دھات ضرور ملائی جاتی ہے، کیونکہ چاندی اتنی نرم ہے کہ وہ تو یوں مڑ جائے گی۔ چوڑی بنائی ہے، کنگن، رنگ، تو وہ جو دب جائے گی، تو اس لیے اس میں دوسری دھات ملانی پڑتی ہے اس کو کڑک کرنے کے لیے۔ تو اگر اس کو اردو میں کہتے ہیں کھوٹ، تو اگر چاندی میں کھوٹ ملا ہوا ہے تو پھر پرسنٹیج دیکھیں گے، 50 سے کم کھوٹ ہے تو وہ ساری چاندی، اور اگر 51 کھوٹ ہے تو وہ سارا ہی کھوٹ ہے، پھر وہ چاندی ہے ہی نہیں۔ شریعت میں غالب کا اعتبار ہے، آدھے سے کم کھوٹ ہے تو وہ ساری چاندی ہے، اور آدھی سے زائد کھوٹ ہے وہ سارا ہی کھوٹا ہے۔ سارا ہی کھوٹا ہے تو وہ چاندی رہی نہیں، اور اگر آدھے سے کم کھوٹ ہے تو وہ سارا ہی چاندی ہے۔ اب کوئی سوچتا ہوگا کہ اگر وہ ساری چاندی ہو گئی تو اب تو چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ دینے میں نقصان ہے، نقصان نہیں ہے۔ یہ جو جتنا کھوٹ ہے جس پرسنٹیج سے ہے اس کیرٹ کے اعتبار سے چاندی کی قیمتیں گھٹتی بڑھتی ہے۔ لہذا ایک 18 کیرٹ کی چاندی ہے اور ایک 24 کیرٹ کی ہے، اس میں آسمان زمین قیمت کا فرق ہے۔ تو آپ یہ زیور بتائیے کہ کتنے کیرٹ کی چاندی ہے؟ 24 کیرٹ تو چاندی ہوتی ہی نہیں،
اور 18 یہ نہایت اعلیٰ درجے کی چاندی ہے، اس میں ذرا بھی کھوٹ نہیں ہوتی، اور 20 کیرٹ کی اس میں کھوٹ ہے، 22 کی اس میں کھوٹ ہے۔ 20 والے میں کتنے پرسنٹیج ہے، 22 والے میں کتنے پرسنٹ ہے میں نہیں جانتا، میں نے سونا کا دھندا نہیں کیا۔ میں تو مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اگر ملاوٹ غالب ہے تو شریعت کی نظر میں وہ چاندی ہے ہی نہیں، وہ ساری ہی ملاوٹ ہے، سامان ہے، جیسے پیتل تانبا جو ہے اس کے حکم میں ہے، جیسے اس میں کوئی زکات نہیں، اس میں بھی کچھ نہیں، ایسے زیور میں۔ اور اگر وہ زیور ایسا ہے کہ اس میں چاندی غالب ہے تو وہ سارا ہی زیور چاندی کا سمجھا جائے گا اور 612 گرام کا ہو جائے گا، صاحب نصاب بن گیا، زکات آئے گی۔ مگر یہ جو چاندی جتنے پرسنٹیج اس میں کھوٹ ملا ہوا ہے، اس کی جو قیمت ہے اس قیمت کے اعتبار سے زکات دینی ہوگی، نقصان کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو اس کا نصاب ہے 7.5 تولہ، یعنی 87.13 گرام، 87 اور 0.13 130 نہیں، استغفر 13 130 کا لطیفہ سناؤں۔ ڈابھیل کے شیخ الحدیث تھے، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے بہت درجات بلند فرمائے، بہت بڑے آدمی، بڑے جید عالم تھے۔ اب مولوی ہم لوگ انگریزی ایسی ہی جانے، جیسے میں نے 130 کہا، ایسی انگریزی ہماری ہو، تو انہیں کسی جگہ منی آرڈر کرنا تھا تو ڈاکخانے سے فارم منگوایا۔ ایک آدمی سے کہا کہ بھائی، طالب علم سے کہا بھر اس فارم کو، تو کس کو بھیجے ہیں، کس کون بھیج رہا ہے، پتے وتے بھیجے۔ اب پیسے کتنے؟ پیسے 15 روپے بھیجنے ہیں۔ بہت پرانا قصہ ہے، میں جب راندیر میں پڑھاتا تھا اس وقت 15 بہت ہوتے تھے، تو اس نے 15 لکھا۔ اب لفظوں میں بھی لکھنا ہے 15، تو اب انگریزی میں کیا لکھیں گے؟ اب اس کو بھی یاد نہیں، مولانا بھی نہیں جانتے کہ 15 کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں۔ تو بہت سوچا حضرت نے اور کہنے لگے 10-5 لکھ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ تو جیسا حضرت نے 10-5 کہا تھا، ایسے میں نے 130 کہا۔ 0.13 یہ 7.5 تولہ حضور کے زمانے میں لفظ استعمال ہوتا تھا 20 مسقال، جیسا وہ درہم ہوتا ہے ایسا یہ سونے کے لیے الگ لفظ تھا، 20 مسقال۔ 20 مسقال کے 7.5 تولے ہوتے تھے، اور 7.5 تولے کے یہ 87 گرام، اور اگلا جو گرام ہے اس کے 100 میں سے 13 حصے۔ اس میں بھی وہی کیرٹ کا چکر ہے، کیونکہ سونے میں بھی کھوٹ ملتا ہے، خاص طور پر جو زیورات سونے کے بنتے ہیں اس میں کھوٹ ملتا ہے، اس کے بغیر وہ کڑک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہاں بھی یہ دیکھیں گے کہ کھوٹ غالب ہے یا سونا غالب ہے۔ اگر کھوٹ غالب ہے تو وہ سارا کھوٹ ہے، سامان ہے، اس میں کوئی زکات نہیں، وہ گولڈ ہے ہی نہیں۔ اور اگر سونا غالب ہے، چاہے 1% غالب ہو، اب وہ سارا سونا ہے، اور تولو اس زیور کو، اگر وہ 7.5 تولے ہو گیا یعنی 87 گرام ہو گیا تو صاحب نصاب بن گیا، زکات واجب ہے۔ اب اگر اس میں 25% کھوٹ ہے تو اس 25% کھوٹ کے اعتبار سے اس گولڈ کے کیرٹ بنیں گے، اور اس کی قیمت ہوگی، تجویز ہوگی، اور اس کے اعتبار سے زکات ادا ہوگی۔ وہ 18 کیرٹ کی زکات نہیں دی جائے گی، جب اس میں 25% کھوٹ ہے تو وہ تو 20 کیرٹ کا ہو گیا، اس کے جو قیمت ہے اس کے اعتبار سے زکات دینی ہے۔ باقی اب تول دیکھا جائے گا، 87 گرام ہو گیا وہ صاحب نصاب بن گیا اور زکات واجب ہے، چاہے اس میں 25% کھوٹ ہو۔ اور اگر اس میں 51% کھوٹ ہے تو شریعت کی نظر میں وہ گولڈ ہے ہی نہیں، ڈالو ایک طرف، اس میں کوئی زکات نہیں۔ اگر اس میں غالب کا اعتبار ہے کہ غش غالب ہے یا سونا چاندی غالب ہے۔ یہ پرانے زمانے میں 5 چیزیں تھی جن سے نصاب تیار ہوتا تھا: اونٹ، گائیں بھینسیں، بھیڑ بکریاں، سونا اور چاندی۔ ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں، جو زکات ایبل چیزیں ہیں، وہ سب
سونے چاندی کے ساتھ ملائی گئی اور ان کے ساتھ کمپیریشن کر کے سارے احکام بنتے ہیں. ان کے علاوہ کیا چیزیں ہیں؟ ان کے علاوہ اس زمانے میں جو نئی چیز نکلی ہے اور ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے وہ ہے کرنسی نوٹ. کیوں؟ اب سونا چاندی کرنسی میں نہیں استعمال. پہلے کرنسی میں سونا چاندی استعمال ہوتا تھا. اب ساری دنیا میں سے سونا چاندی کرنسی میں استعمال ختم ہو گیا. کیوں؟ جب سونا چاندی کرنسی میں استعمال ہوتا تھا تو وہ روپے گم بھی ہو جاتے تھے, روپے ضائع بھی ہو جاتے تھے, دفن کرتے تھے, اسے بھول جاتے تھے, اور روپے چلتے چلتے سونا چاندی گھس جاتا تھا اور کتنا ہی سونا اور چاندی ضائع ہو جاتا تھا. تو اس لیے ساری دنیا نے سونا چاندی کرنسی سے ہٹا کر اس کی جگہ پہ بینک نوٹ آ گئے. یہ جو بینک نوٹ ہیں یہ سونے چاندی ہی کے حکم میں. اسی طرح سے تجارت کی کوئی بھی چیز ہو, چاہے مٹی ہو, وہ بزنس کے لیے, کہ یہ جتنی تجارت کی چیزیں ہیں وہ سب سونے چاندی کے ساتھ لاحق ہیں. ہر وہ چیز جو اس مقصد سے ہے کہ لائے ہیں خرید کر اور لائے ہیں بیچنے کے لیے, اور موقع آئے گا 4 پیسے نفع ملے گا, اسے بیچیں گے. آج بیچیں گے, سال بھر کے بعد بیچیں گے, 10 سال کے بعد بیچیں گے. بہرحال ہے وہ بیچنے کے لیے, یوز کے لیے نہیں. تو یہ سب تجارتی سامان یہ سب سونے چاندی کے ساتھ لاحق ہے. دیکھو ایک مثال سے آپ سمجھیں. ایک شخص کے کھیت میں گیہوں پیدا ہوا, رائے پیدا ہوئی, کپاس پیدا ہوا, گنا تھی, گڑ پیدا ہوا. یہ چیزیں گھر رکھنے کی نہیں ہے, بیچنے کی. کپاس کو گھر میں رکھ کے کیا کرے گا؟ گیہوں اس کی ضرورت سے زائد ہے, وہ کیا کرے گا؟ اور کسان ایسی سب چیزیں بیچتے ہیں, اسی سے تو گزارا چلاتے ہیں. لیکن یہ تجارت کا سامان نہیں ہے, یہ بکری کا سامان نہیں ہے, یہ تجارت کا سامان نہیں ہے. یہ تو پروڈکشن ہے, اس کے کھیت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. لہذا اگر یہ کپاس, گیہوں, گڑ, رائے, سرسوں اگر سالوں بھی رکھے رہیں تو اس میں کوئی زکات واجب نہیں. جس دن یہ بک جائیں گے اور بک کر پیسے آ گئے, بس اب زکات کے احکام شروع ہوں گے. اس کے بعد سے لے کر سال پورا ہوگا, وہاں تک پیسے رہیں گے تو زکات آئے گی. دوسری صورت, ایک آدمی نے جب سیزن آیا تو اس کے یہاں سے بھی رائے خریدی, اس کے یہاں سے بھی رائے خریدی, اس کے یہاں سے بھی رائے خریدی, یہاں سے بھی کپاس خریدے, ادھر سے بھی کپاس خریدے, یہاں سے بھی گیہوں خریدے, وہاں سے, اور اسٹاک کیے. کیا کرنے کے لیے؟ سیزن چلا جائے گا, بھاؤ جب ہائی ہوں گے تو بیچے گا, نفع کرے گا, بزنس کے لیے. یہ جو خریدا ہے یہ تجارتی سامان ہے, اور جو اس کے کھیت میں پیدا ہوا تھا وہ تجارتی سامان نہیں. اور مثال لو, ایک آدمی مکان خریدتا ہے اور بیچتا ہے, یا پلاٹ خریدتا ہے اور بیچتا ہے. وہ پلاٹ خریدتا ہے, مکان خریدتا ہے تیار, اور خریدتا ہے اور بیچتا ہے, اس کا یہی دھندا ہے. اب یہ جو مکان اور پلاٹ ہے یہ تجارتی سامان. دوسری مثال لو, ایک آدمی نے دیکھا کہ لونڈے اب مونچھیں نکلنے لگی, شادی کا وقت آ رہا ہے. جب یہ لونڈے بڑے, لونڈے نہیں سمجھتے ہیں, یہ اردو کا لفظ ہے, آپ لوگ تو اس کو گالی سمجھیں گے. اردو میں لونڈا, لونڈی چھوکرے کو کہتے ہیں, چھوکرا اور چھوکری, جس کو گجراتی میں چھوکرا چھوکری کہتے ہیں. گجراتی بھی نہیں بلکہ اردو لفظ ہے چھوکرا اور چھوکری, یہ اردو لفظ ہے. اور یہ بالغ ہونے سے پہلے جب قریب البلوغ بچہ ہوتا ہے, لڑکا اور لڑکی, تو وہ چھوکرا چھوکری کہلاتے ہیں. اسی مرحلے میں یہ لونڈا لونڈی لفظ ہے, یعنی ابھی بچہ نہیں, تو بچہ بڑا ہو گیا, بالغ ہونے کے قریب پہنچ گیا, لڑکا لڑکی, تو اب لونڈا لونڈی اردو میں کہیں گے. چھوکرا چھوکری بھی اسے کہتے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ یہ چھوکرا جو ہے اب اس کی مونچھیں نکلنے لگی ہیں, اب اس کو کوئی سال 2 سال کے بعد میں اس کی شادی کرنی پڑے گی. تو باپ کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ اس کے سر چھپانے کے لیے کوئی انتظام کرے. تو اس نے ایک پلاٹ خرید لیا. ابھی جتنے پیسے تھے پلاٹ خرید لیا, پھر پیسے اکٹھا ہوں گے, مکان بنائے گا, اس میں
6 महीने के बाद में कोई भीड़ आ गई, ये भीड़ गुजराती लफ्ज है, कोई भीड़ आ गई यानी निहायत शदीद जरूरत आ गई और उसने वो प्लाट बेच दिए। तो ये तिजारती प्लाट नहीं था, वो प्लाट तो उसने अपनी जरूरत यूज के लिए लिया था, एक मजबूरी में बेच दिए। और एक आदमी प्लाट उसने ले रखा है ताकि नफा आए तो बेचे, ये तिजारती माल है। इसको आप दूसरे अल्फाज में यूं समझें कि एक आदमी तो अपनी जरूरत के लिए कोई चीज लेता है, गाड़ी लेता है, प्लाट लेता है, मकान लेता है और ये पैसा इन्वेस्ट करता है। ये जो पैसा इन्वेस्ट करता है ये तिजारती माल है। ये पैसा इन्वेस्ट करना, ये आप लोगों के लिए समझना बहुत आसान है कि पैसा इन्वेस्ट करने की गर्ज से जो गाड़ी ली है, जो मकान लिया है, जो प्लाट लिया है, जो फला लिया है, जो फला लिया है, सब तिजारती माल है। तो तिजारती माल कोई चीज हो, हत्ता कि एक आदमी मिट्टी की तिजारत करता है, मकानों में मिट्टियां इस्तेमाल होती हैं, चूना है, रेता है, ईंटें हैं, ये सब तिजारती माल है। ये सब भी सोने चांदी के साथ मिलाए गए। सोने चांदी में से किसके साथ? वो तो दो अलग अलग चीजें हैं, वो तो दो अलग अलग चीजें हैं, किसके साथ मिलाए गए हैं? जो उन दोनों में से कम वैल्यू वाली हो उसके साथ मिलाए गए। आजकल और बहुत जमाने से यही चला आ रहा है कि 612 ग्राम चांदी और 87 ग्राम गोल्ड, दोनों को कंपैरिजन करोगे तो ये गोल्ड कहीं आगे, 87 ग्राम गोल्ड कहीं आगे होगा, चांदी पीछे। लेकिन कोई वक्त ऐसा अगर आ जाए कि ये 612 ग्राम चांदी आगे बढ़ जाए और ये 87 ग्राम सोना पीछे रह जाए, ऐसा कोई वक्त आए तो फिर जो कम कीमत है उसके साथ ये सब चीजें मिलेंगी। इस वक्त चांदी के साथ मिलेंगी क्योंकि चांदी की कीमत कम चल रही है, लिहाजा 612 ग्राम चांदी की क्या प्राइस है? हमारे इमाम साहब कहते हैं $200 है, बस ये $200 ये हो गया निसाब। तिजारती सामान $200 की कीमत का है, हो गया निसाब। सोने के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे कि 87 ग्राम सोने के इतने पैसे हैं, नहीं, जो कम वैल्यू है और उसका वजह लिखा है वाई, उसकी वजह लिखी है कि इसमें गरीबों का फायदा है। क्यों? जल्दी निसाब बनेगा और जल्दी निसाब बनेगा, जल्दी ज़कात वाजिब होगी, जिसमें गरीबों का फायदा है, इसलिए इसका लिहाज किया गया है। और अगर किसी दिन सोना नीचे आ जाए और चांदी ऊपर चली जाए तो फिर चांदी के साथ नहीं मिलाएंगे, फिर सोने के साथ मिलाएंगे कि 87 ग्राम सोने की कितनी कीमत, उतने जब करेंसी हो जाएगी वो निसाब बन गया, दूसरी तिजारती चीजें हो जाएंगे, निसाब बन गए। इनके अलावा कोई चीज कितनी हो वो ज़कात के निसाब में नहीं गिनी जाती है। जल्दी जल्दी गिन लो, एक आदमी के पास में 3-4 मकान है, क्यों है? एक में तो रहता है, एक में भैंसे बांधता है, 3 वैसे ही पड़े हुए हैं, क्यों है? वो पड़े हैं, लड़के बड़े हो जाएंगे, शादियां हो जाएंगे, रहेंगे। या बड़े हैं, क्यों है? किराए पर उठाएंगे, क्या आएगा उससे गुजारा चलेगा। ये जो मकान है इनमें ये निसाब में, ज़कात के निसाब में नहीं आएंगे। ये जो किराए पर मकान उठाए हुए हैं ये भी नहीं आएंगे, क्यों? ये पैसा इन्वेस्ट नहीं किया इसमें। फिर ये जो किराए के रेंट के मकान हैं, उन मकानों में से जो रेंट आएगा उस रेंट में ज़कात है, और जब रेंट में भी ज़कात है और मकान में भी ज़कात है तो डबल ट्रैफिक होगी, दोनों में ज़कात नहीं आएगी एक साथ। लिहाजा जो साल भर मकानों का किराया है उस किराए में ज़कात है, तब मकानों में नहीं। और तिजारत की जो चीज थी, एक प्लाट तिजारत का था, साल पूरा होने से पहले हमने बेच दिया तो गया, उसके पैसे आए, इसमें ज़कात है। वो मकान में प्लाट तो गया, गलत डबल ट्रैफिक नहीं होगी, इधर भी वाजिब हो इधर भी वाजिब हो, ऐसी शरीयत इतनी सख्ती नहीं करती।
تو یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتا ہے کہ یہ تو لوگ اس طرح سے پیسے انویسٹ کرتے ہیں اور مکان لے کے کرائے پر اٹھاتے ہیں، یہ سارے پیسے انہوں نے مکانوں میں لگا دیے اور کرائے پر اٹھا دیے، اور تم کہتے ہو ان مکانوں میں کرایہ زکات نہیں، ان مکانوں میں نہیں ہے، مگر جو کرایہ سال پر آ رہا اس میں تو ہے۔ کتنی مرتبہ دلوائے گا زکات؟ 100 مرتبہ دلوائے گا کیا؟ اس لیے یہ ذہن سے اشکال نکالو۔ اگر مکان میں بھی زکات ہو، کہ رینٹ کے مکانوں میں بھی زکات ہو، اور رینٹ میں جو پیسہ ہے اس میں بھی زکات ہو، تو ڈبل ٹرافک ہوگی۔ اور ایک مکان کرائے پہ اٹھانے کے لیے نہیں، مکان خریدا ہے بیچنے کے لیے ہے، اور عارضی طور پر کسی کو مفت رکھ لیا ہے، عارضی طور پر کرائے پر رکھ لیا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ مکان اس نے بیچنے کے لیے خریدا ہے، وہ تجارتی سامان ہے۔ اور مثالیں لو، ایک آدمی کا بڑا کارخانہ ہے، اس میں ملینوں ڈالر کے مشینری لگی ہوئی ہے، فرنیچر لگا ہوا ہے، ان میں کوئی زکات نہیں۔ کیوں؟ یہ تجارت کی چیز نہیں ہے، یہ سب ہے پروڈکشن تیار کرنے کے لیے، وہ بزنس گڈ سے نہیں، جو اس میں پروڈکشن تیار، اور وہ بھی جو زمینوں میں سے عشر لیا جاتا ہے وہ بھی زکات کے حکم میں ہے، اور وہ زکات الارض کہلاتا ہے، زمین کی زکات، اور جہاں زکات خرچ کی جاتی ہے وہ عشر بھی وہی خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ جو نصاب ہے، اس نصاب کے ساتھ 6 احکام متعلق ہیں۔ اس نصاب کا جو مالک ہوگا اس کے ساتھ 6 احکام متعلق۔ وہ 6 احکام کیا ہیں وہ بعد میں بتاؤں گا، آگے بڑھو۔ اور یہ جو نصاب ہے، میں نے جس کی تفصیل کی ہے، اسے کہتے ہیں قدرت میسرہ والا نصاب۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں قدرت میسرہ والا نصاب، آسانی کرنے والا، سہولت پیدا کرنے والا نصاب۔ ایک دوسرا نصاب ہے قدرت ممکنہ والا نصاب، یعنی کسی نہ کسی طرح سے وہ اللہ کے حکم پر عمل کر سکتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے۔ ممکنہ کا یہ مطلب ہے۔ وہ نصاب کیا ہے؟ سونے چاندی میں سے جو کم قیمت ہے اس کا جو نصاب ہے، جیسے آج کل چاندی کم قیمت ہے، اس کی جو نصاب ہے، اس کی جو قیمت ہے $200، اس $200 کو پہنچ جائے اور اس میں ہر چیز گننی ہے جو انسان کی ضروریات زندگی ہیں، جو انسان کی ضروریات زندگی ہیں ان کا ایکسپشن، ان کے علاوہ ہر چیز اس میں گننی۔ انسان کے رہنے کے لیے گھر چاہیے، جانور ہیں تو جانور باندھنے کے لیے گھر چاہیے، اس کے علاوہ تیسرا چوتھا پانچواں گھر ہے خالی پڑا ہوا ہے، چوہے اس میں رہتے ہیں یا کرائے پر اٹھا رکھا ہے، یہ مکان نصاب میں گنا جائے گا۔ قدرت ممکنہ والے نصاب میں یہ گنا جائے، کیوں؟ یہ اس کی ضرورت سے زائد ہے، وہ مکان اس کی ضرورت سے زائد ہے۔ اور اگر اس مکان کے کرائے پر اس کا گزارا ہو رہا ہے، اس کا اس کی فیملی کا گزارا ہو رہا ہے، تو اس کا اور اس کی فیملی کا جتنا گزارا جتنے کرائے سے ہے اتنے کرائے کے بقدر مکان نہیں گنایا جائے، اس سے زائد جو مکان ہے وہ گنا جائے۔ ایک آدمی کے پاس زمین ہے، اس زمین کے گزارے سے آدمی کا فیملی چلتی ہے، اس کا گھر چلتا ہے، تو اتنی زمین جس سے اس کے گھر، اس کی جو فیملی چھوٹی بڑی جو فیملی ہے اس کا گزارا چل سکے، اتنی زمین یہ نہیں گنی جائے گی۔ اسے زائد زمین ہے تو اس زائد زمین کو بھی نصاب میں گنیں گے، قیمت لگا دیں۔ ایک عورت کے پاس یا مرد کے پاس کپڑے ہیں، تیری ضرورت کے کتنے ہیں کہ میں روزانہ کپڑے بدلتا ہوں، روزانہ کپڑے بدلتا ہے تو 2 جوڑی 3 جوڑے کافی ہیں، آج پہن کل اتار دے دوسرا پہن، اس کو دن بھر میں 2 ڈال، شام تک میں ڈرائی میں ڈالے سوکھ جائیں گے تو اگلے دن اسے پہن گے، اسے اتارے۔ 2 یا 3 جوڑے ہیں وہ روزانہ بدل سکتا ہے۔ اولاً تو یہ روزانہ بدلنے کا کوئی اسلامی طریقہ ہی نہیں، یہ جو روزانہ کپڑے بدلنے کا ہے یہ تو کافروں کا طریقہ ہے جو بڑا استنجا TCU سے کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ پتلون پہن کر جب اترتی ہے تو وہ سنداس بن جاتی ہے، وہ دوبارہ پہننے کے قابل نہیں رہتی۔ جو روزانہ کپڑے بدلنے کا ہے وہ تو صاحب صبح پتلون پہن پر کام پر گئے، شام کو جب پتلون اتاریں گے تو سنداس بن گئی، سڑ گئی ہے، وہ دوبارہ پہننے کے قابل نہیں، کیوں؟ انہوں نے صبح بڑا استنجا تو TCU سے کر رکھا ہے، پانی تو استعمال نہیں کیا۔
تو یہ جو رفاہیت بالغہ ہے، ٹھاٹ، روز کپڑے بدل رہے ہیں، اسلام اس کو نہیں پسند کرتا ہے۔ اسلام میانہ روی سے پسند کرتا ہے، اسلام گندگی کو بھی پسند نہیں کرتا، اسلام گندگی کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں، پاک صاف ہیں، نظیف ہیں، وہ خوبصورتی، پاک صافی، نظافت کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہ جو صورت حال ہے، یہ صورت حال بھی پسند نہیں اللہ۔ چل بھئی 1 جوڑا 2 جوڑے 3 7 جوڑے، اور کیا کتنے مانگے کہ چلو 7 جوڑے ہو جائیں گے، وہ شادی کا 1 جوڑا رہ گیا، چل 8 جوڑے، کہیں شادی ہو تو پہن کے جانا تو ٹھاٹ کرنا پڑے گا، یہ 8 جوڑے الگ کرو، اس کے علاوہ جتنے زائد کپڑے ہیں سب نصاب میں گنے جائیں گے، مرد کے ہوں وہ بھی نصاب میں گنے جائیں گے، عورتوں کے ہوں وہ بھی نصاب میں گنے جائیں گے۔ عورتوں کے پاس میں 50 جوڑے کپڑے پڑے ہوتے ہیں، کچھ سلے ہوئے کچھ بغیر سلے، وہ سب نصاب میں گنے جائیں گے۔ مرد کی ضرورت سے زائد کپڑے وہ بھی گنے جائیں گے، عورت کے وہ بھی گنے جائیں گے۔ یہاں تو صورتحال مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے، گھروں میں جانے کا مجھے کم موقع ملتا ہے، اپنے گجرات میں آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے، پورا گھر کا سب ابھرائی جو ہے پورا برتنوں سے بھری پڑی ہے، پتہ نہیں دادا پردادا کے زمانے سے برتن آ رہے ہیں جو کبھی استعمال نہیں ہوتے۔ یہ جو مکان تمہارے گھر کی ضرورت روزانہ کے پکنے کے لیے، مہمان آ جائیں ان کے پکنے کے لیے، تم بڑی سے بڑی دعوت کرو اس کے پکنے کے، اتنے برتن الگ کرو، باقی سب برتن نصاب میں گنے جائیں۔ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ضروریات زندگی میں نہیں ہے، وہ لگژری ضرورت ہے۔ جیسے آپ حضرات کے گھروں میں وہ سانپوں کی پچاری ٹی وی، یہ ٹی وی سانپوں کی پچاری آپ لوگوں نے جو گھروں میں رکھی ہے، اور دعائیں کرتے ہیں اللہ ہماری نسل کو ٹھیک کر دے، ہماری نسل کو ٹھیک کر دے۔ تمہاری نسل کہاں سے ٹھیک ہوگی؟ تمہارے گھر کے اندر تو نسل کو ذبح کرنے کی چھڑیاں رکھی ہیں، تمہارے گھروں میں تو نسل کو ذبح کرنے کی چھڑیاں رکھی ہیں، اور دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ ہماری نسل کی حفاظت، کہاں سے حفاظت ہوگی تمہاری؟ تم نے تباہ کرنے کے سامان گھر میں رکھ رکھا ہے۔ یہ لگژری ضرورت میں ہے، یہ کوئی ضرورت نہیں، یہ بھی نصاب میں گنی جائے گی۔ ریڈیو یہ بھی نصاب میں گنا جائے گا۔ وہ ہائے بھی نصاب میں، ہائے جانتے ہائی فائی، وہ ہائے بھی نصاب میں ہے۔ یہ سب لگژری ضرورتیں ہیں، بیکار ہے، اس کے بغیر زندگی گزر سکتی۔ لگژری کا مطلب ہے کہ ان کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، اور بہت اچھی طرح سے گزر سکتی ہے۔ یہ سب چیزیں ملا کر کے قیمت لگا کر کے ٹوٹل لگاؤ، کتنا ہوا تمہارے پاس؟ اتنا ہوا۔ سونے چاندی میں سے جو کم قیمت تھا اس کی قیمت کے بقدر ہو گیا کہ یہ ہو گیا تو صاحب نصاب بن گیا۔ یہ جو نصاب ہے یہ قدرت ممکنہ والا نصاب ہے، اور اس کے ساتھ 5 احکام متعلق ہوتے ہیں۔ وہ پہلے والے کے ساتھ 6، یہ 5 میں گناؤں گا تو یہ 5 اور ایک چھٹا اور آئے گا، یا یہ 5 پہلے گنو۔ جس شخص کے پاس یہ جو دوسرا نصاب میں نے بتلایا ہے قدرت ممکنہ والا نصاب، یہ نصاب جس کے پاس ہے اس کے ذمہ صدقہ فطر واجب ہے، خود اس پر واجب ہے۔ نابالغ بچہ ہے اس کے پاس اگر یہ نصاب ہے تو خود اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ نمبر 1 صدقہ فطر واجب ہے، نمبر 2 قربانی واجب ہے، اس شخص پر، اس نصاب والے پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 3 حج فرض ہے، جبکہ اماؤنٹ اتنا ہو جائے کہ حج ہو سکے تو حج فرض ہے، اور یہ چیزیں بیچو، اس سے سب بیکار برتن بیچو، ٹی وی سب بیچو، حج میں جاؤ، حج فرض ہے۔ زائد زمین ہے، وہ زائد زمین بیچو اور حج میں جاؤ۔ یہ زائد مکان ہے جس کی کرائے پر گزارا زندگی کا مدار نہیں ہے، گزارے کے لیے نہیں ہے، مکان بیچو اور حج کے لیے جاؤ۔ تو تیسرا حکم حج واجب ہے ایسے شخص پر۔ چوتھا حکم ہے زکوٰۃ کا سوال کرنا حرام ہے، اور ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جائے گی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جس کے پاس یہ نصاب ہے، ایسے کو اگر زکوٰۃ دی جائے گی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔
اور یہ زکوٰۃ لوگوں سے مانگے اس کے لیے حرام ہے. شریعت کی اصطلاح میں یہ غنی ہے. غنی یعنی مالدار ہے. شریعت کی اصطلاح میں یہ غنی ہے، مالدار ہے، اور مالدار کو زکوٰۃ دی جائے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. لہذا چوتھا حکم ہے زکوٰۃ لینے کی حرمت. چوتھا حکم ہے زکوٰۃ لینے کی حرمت. ایسا آدمی زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اس لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے. اور پانچواں حکم سنتے ہوئے بڑا بوجھ پڑے گا. خاندان، جس کو اردو میں کہتے ہیں ناتا. ناتا کہتے ہیں ددھیال اور ننیال، یہ ناتا ہے. اور سسرال ناطے میں نہیں آتا. دودھ پیا ہے یہ ناطے میں نہیں آتا. یہ ناتا اردو لفظ ہے. تو ددھیال یا ننیال یہ جو خاندان ہے، ماں کی طرف کا اور باپ کی طرف کا، اس خاندان میں کوئی ایسا فرد ہے جو کمانے کے قابل نہیں ہے، ڈیزیبل ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، اور کوئی اس کے گزارا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ رشتہ ہے ذی رحم محرم. یعنی ذی رحم کے معنی کہ یہ دو رشتے ددھیال اور ننیال، اور محرم کے معنی ہے اس کے ساتھ اس کی شادی ہمیشہ کے لیے حرام ہے. جیسے کہ بہن، بھائی، چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ، یہ سب ذی رحم محرم ہیں. اگر یہ کمانے کے قابل نہیں ہے اور اتنے غریب ہے اور ان کے پاس گزارے کا کوئی سامان نہیں ہے، تو ان کا مینٹیننس اور خرچہ اس پر واجب ہے. جس کے پاس یہ نصاب ہے اس کے اوپر شرعاً واجب ہے ان کا خرچہ. جیسے اپنے بچوں کا خرچہ باپ پر واجب ہوتا ہے، ایسے یہ بھی واجب ہے. اور جو ذی رحم محرم نہیں، جیسے چچا زاد بھائی بہنیں، ماموں زاد بھائی بہنیں، ان کا واجب نہیں. لیکن دو واہ واہ، اور کیا اس سے کیا بہتر ہو سکتا ہے؟ اور ان کو جو ذی رحم محرم نہیں ہے، جن سے نکاح ہو سکتا ہے، ان کو بھی اگر وہ ڈیزیبل ہیں اور کمانے کے قابل نہیں ہے، تو ایسا شخص کوئی خرچہ دینے والا نہیں ہے تو ان کو خرچہ دینا چاہیے. اور اگر یہ جو ذی رحم محرم ہے، ان کا تو خرچہ آلریڈی واجب ہے ہی ایسے صاحب نصاب پر. اور یہ جو جن سے نکاح جائز ہے، چچا زاد بھائی ہے، چچا زاد بہن ہے، ان کا میں نے کہا واجب نہیں ہے. لیکن ایک صورت میں واجب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اگر اس کا وارث ہے تو پھر واجب ہے. بعض مرتبہ آدمی قریب کے رشتے دار نہیں ہوتے، بہت دور کے رشتے دار ہوتے ہیں، تو وہ اس کا وارث ہے یا یہ اس کا وارث ہے تو خرچہ واجب ہوگا. قرآن کریم میں یہ مسئلہ تو آیا ہے. قرآن کریم میں ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ایک لمبی آیت ہے. طلاق ہو گئی، طلاق ہونے کے بعد میں بچے کو دودھ کون پلائے؟ تو شریعت نے کہا ماں پلائے. ماں کو دودھ پلانے کا حق ہے. جتنے زمانے تک ماں دودھ پلائے گی اس زمانے کا خرچہ کون دے؟ کا خرچہ جو ہے باپ دے. دودھ بچے کو ماں پلائے گی، اور دودھ پلانے کے زمانے کا ماں کا خرچہ، بچے کا نہیں، بچے کا تو ہے ہی، وہ ماں کا خرچہ، کھانا پینا رہنا پہننا، یہ سب خرچہ ماں کا بچے کا باپ دے گا. اور اگر بچے کا باپ نہیں ہے تو قرآن نے کہا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. قرآن نے کہا کہ اگر نہیں ہے تو اس بچے کا کوئی وارث ہے نہیں ہے، کہا جو وارث ہے وہ خرچہ دے گا. قرآن میں یہ تو ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اگر باپ نہیں ہے تو پھر جو بچے کا وارث ہے وہ خرچہ دے گا. وارث کئی ہیں، اس کے بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، اور یہ بچہ دودھ پیتا ہے، 5واں بھائی ہے اور باپ نہیں ہے، تو یہ 4 بھائی وارث ہیں. یہ چاروں بھائی مل کر خرچہ دیں گے، ایک چوتھائی گھر کے اوپر. اگر کئی وارث ہیں تو ہر وارث پر حصہ رسد خرچہ آئے گا. یہ سب شریعت کے احکام ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں اور جاننا چاہتے بھی نہیں. لوگ اسے جاننا چاہتے بھی نہیں. اس لیے یہ جو نصاب ہے، اس نصاب کے ساتھ یہ 5 احکام متعلق ہیں. صدقہ فطر اس پر واجب ہے، قربانی اس پر واجب ہے، حج اس کے اوپر فرض ہے. حج کب فرض ہے؟ جب اماؤنٹ اتنا ہو جائے. اماؤنٹ مانے ہے کہ وہ ظاہر چیزیں بیچو اور بیچنے کے بعد اتنی رقم ہو جائے کہ حج ہو سکے تو حج فرض ہے. اور وہ غنی ہے شریعت کی اصطلاح میں، وہ مالدار ہے، وہ زکوٰۃ کا سوال کرنا اس کے لیے حرام ہے، اور اس کو زکوٰۃ دی جائے گی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی.
یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو. مجھے میرا یہ رشتے دار ہے یا گاؤں کا ایک آدمی ہے, اس کی واقعی پوزیشن کیا ہے مجھے کیسے معلوم ہوگی؟ مجھے تو اپنی پوزیشن معلوم ہو سکتی, دوسرے کیسے ہوگی؟ تو سوچو, اندازہ کرو. تمہارا اندازہ, تمہاری یہ باتیں کہتی ہے کہ یہ اس درجے ایسا نصاب بھی اس کے پاس نہیں تو زکات دے سکتے, دے دی. بعد میں پتا چلا کہ نہیں, اس کے پاس تو بینک میں اتنے پیسے ہیں, یا اس کے گھر گئے تو اس کے گھر میں اناج شناج برتن بھرے پڑے ہیں, تو اس کو بتاؤ کہ وہ جو تمہیں میں نے $100 دیے تھے, جو پیسے دیے تھے وہ زکات کے پیسے, اسے چاہیے کہ وہ اپنے جیب سے دوسرے غریب کو دے دے. اور اگر نہیں بتایا تو کوئی حرج نہیں, زکات ادا ہو گئی تمہاری. کیوں؟ جس وقت تم نے زکات دی تھی اس وقت تم نے غریب سمجھ کر دی, تم نے بتا دیا, پھر بھی اس نے آگے نہیں ادا کیے, نہیں ادا کیے, تمہارے لیے بھی درست ہے, اس کے لیے بھی درست ہے, مگر اس کو مت بتائیے. غرض کہنا یہ ہے کہ اس میں آدمی کے اپنے سوچنے کا, اس سلسلے کی ایک حدیث. ایک صحابی ہیں معن, ان کا لڑکا ہے یزید. یہ باپ ہے, یہ نوجوان لڑکا ہے. معن جو باپ ہیں صحابی, انہوں نے ایک آدمی کو 1 دینار دیا. یہ دینار تو بہت بڑا ہوتا ہے, وہ $200-300 کے وقت ہوتا ہے. 1 دینار دیا اور یہ کہا کہ کسی غریب کو دے آؤ. تو وہ صاحب جن کو انہوں نے دیا تھا وہ مسجد نبوی میں آئے اور وہاں غریبوں کو اب تلاش کرنے لگے. اتفاق سے یہ یزید مل گیا. وہ تو جانتے نہیں تھے کہ جس نے یہ دینار لے کر صدقہ کرنے بھیجا ہے اس کا یہ بیٹا ہے, وہ نہیں جانتے. تو انہوں نے حالت دیکھی بیچارے کی, فرٹیچر قسم کی حالت تھی, اور انہوں نے سمجھا کہ غریب آدمی ہے, انہوں نے وہ دینار دے دی. اب یہ خوش خوش لے کر گھر پہنچے, ابا مجھے 1 دینار مل گیا. ابا نے کہا یہ تو میں نے بھیجا ہے. اور یہ تو یہ معلوم نہیں کہ زکات تھی یا کوئی اور صدقہ تھا, یہ نہیں معلوم. صدقہ کا لفظ عام ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے صدقہ کر کیا ہے. تو اس لڑکے نے کہا میں تو نہیں دیتا, مجھے تو ملا ہے. اب باپ کہتا ہے تو صدقہ ہے, لا میں کسی اور کو دوں گا. بیٹا کہ میں نہیں دیتا. یہ جھگڑا حضور کے پاس گیا. تو حضور نے فرمایا لکا ما نویت یا مانو و لکا ما اخذت یا یزید. حضرت نے فرمایا کہ ماں نے جو تم نے نیت کی تھی وہ نیت ثواب تمہیں مل گیا ہے, اور بیٹے سے کہا جو تم نے لیا وہ تمہارا ہو گیا. یہ حدیث شریف ہے. یہاں سے یہ مسئلہ لیا گیا ہے کہ ایک آدمی نے گیس کیا, اندازہ کیا کہ آدمی غریب ہے اور اسے زکات دے دی. بعد میں پتا چلا کہ تو غریب نہیں ہے, زکات ادا ہو گئی. کیونکہ جس وقت آدمی دے رہا ہے اس وقت اندازہ ہی کرے گا. کسی کے پاس وہی تو آتی نہیں ہے کہ میں جس کو دے رہا ہوں یہ مالدار ہے یا غریب, اندازہ ہی تو کرے گا. اور جب اس نے اندازہ کر کے غریب سمجھ کر کے اسے دیا ہے تو زکات ادا ہو گئی. لیکن اگر بعد میں پتا چلے تو اسے بتانا چاہیے تاکہ وہ اپنے رقم کسی اور غریب کو آگے دے, نہ دے تو اس کی مرضی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسے احوال ہوتے رہتے, دھوکے بھی اس میں ہوتے رہتے. کوئی رشتے دار اپنے وطن کا خط لکھتا ہے, ٹیلی فون کرتا ہے, ملاقات ہوتی ہے, وہ کہتا ہے میں ضرورت مند ہوں, میں مقروض ہوں, مجھ پر قرضہ ہے. جھوٹ بولتا ہے, مگر وہ کہتا ہے کہ میں مقروض ہوں, ضرورت مند ہوں, حاجت مند ہوں. آپ نے اس کو زکات دے دی. اگر وہ حاجت مند نہیں ہے اور مقروض نہیں ہے اور جھوٹ بولتا ہے, وہ جانے اس کا کام ہے. قیامت کی سارا ٹھیکیداری ہم نے مل کیا. وہ کہہ رہا ہے, ہم نے یہ سمجھا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, بس ہمارا اتنا سمجھنا کافی. لیکن یہ نہیں کہ ہر ایک کو غریبی سمجھ لو, یہ بھی غلط ہے. تھوڑی بہت تحقیق بھی کرنی ہے اپنے طور پر. اپنے تحقیق اور پورے ذرائع سے تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ غریب ہے. بعد میں چھپا رستم نکلا تو اس کو میں بتا رہا ہوں. لیکن یہ کہ آپ تحقیق بھی نہ کریں اور ہر ایک کو غریب سمجھ کر دے دیں, یہ درست نہیں. یہاں تک جب پہنچے تو ایک بات اور بتا دوں. یہاں
لوگوں پہ جو لوگ یہاں آتے ہیں، امریکہ میں آتے ہیں، UK میں آتے ہیں، کینیڈا میں آتے ہیں، تو یہاں پہنچنے کے بعد 6 مہینے گزرتے گزرتے اس کے جو متعلقین پیچھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں پہنچ کر کم از کم قارون تو بن ہی گیا ہوگا، جتنا قارون کے پاس خزانہ اتنا خزانہ بھی اس کے پاس آ ہی گیا، حالانکہ بیچارے کو ابھی جاب بھی نہیں ملی۔ اب وہاں سے ٹیلی فون آنے شروع ہو رہے ہیں، خط آنے شروع ہو رہے ہیں، بے ہم پریشان ہیں، یوں ہیں، بھیجو بھیجو بھیجو۔ اور یہ جتنے پیچھے سے مطالبے آتے ہیں وہ اگر انڈیا سے چلنے سے پہلے سب مطالبہ کرنے والے بامبے میں ایئرپورٹ پر پہنچ جائے، وہ کہ میں بھی خط لکھوں گا، وہ چچا کہے کہ میں بھی ٹیلی فون کروں گا، وہ بھتیجا کہ میں بھی یہ کروں گا، وہ سب مانگنے والے اگر ایئرپورٹ پر ہوں گے تو آدمی ٹکٹ پھاڑ کر چلا آئے گا کہ میں تو جاتا ہی نہیں، تم لکھتے رہو خط، میں تو جاتا ہی نہیں۔ یہ سب ہوتا ہے۔ اس میں 2 باتیں ذہن میں رکھنے کی، وہ جو مجھے اصل سمجھانی ہے وہ 2 باتیں ذہن میں رکھنے کی۔ جب تک آپ انڈیا میں تھے کوئی مانگتا تھا آپ سے، کوئی خط لکھتا تھا، کوئی ٹیلی فون کرتا تھا؟ نہیں کرتا۔ آج کیوں ہو رہا ہے؟ آج اللہ نے آپ کی ایسی پوزیشن کی کہ آپ کے بارے میں اچھا گمان ہونے لگا۔ دیکھو، بند مٹھی لاکھ کی، سنا ہے گجراتی کا محاورہ، بند مٹھی لاکھ کی۔ ٹھیک ہے تمہارے پاس یہاں کچھ نہیں ہے، لیکن تمہارا ایک بھرم پیدا ہو گیا، ایک ساکھ ہو گئی ہے، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ ایک تو بات کہنے کی یہ ہے، جب تم انڈیا میں تھے، پاکستان میں تھے، بنگلہ دیش میں تھے، کیوں نہیں مانگتا تھا کوئی تم سے؟ وہ جانتے تھے کہ ہمارے جیسا ہی بھی خلاص ہے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد 6 مہینے کے بعد میں تمہارے بارے میں ایک بھرم قائم ہو گیا، چاہے تمہارے پاس کچھ نہیں مگر مٹھی بند ہے، اور بند مٹھی کے اندر تو لاکھوں روپے ہو سکتے ہیں۔ یہ بھرم جو قائم ہوا، آپ کی ایک ساکھ قائم ہوئی، آپ کا ایک مقام قائم ہوا آپ کے متعلق ان کے اندر، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو دی، اس کا خیال رکھو، اس کی ناشکری مت کرو۔ دوسری بات، ایک حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا مانگو مت کسی سے، اور اگر سخت مجبوری میں مانگنا پڑے تو خوبصورت چہرے والوں سے مانگو، حسان الوجوہ، حسان الوجوہ، جن کے چہرے خوبصورت ہیں ان سے مانگو۔ یہ حدیث شریف ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ علماء نے کہا کہ چہرے خوبصورت یہ ہے کہ ہم جسے مانگیں تو مانگنے کے بعد میں ہو تو دے، نہ ہو تو خوبصورتی کے ساتھ حشاش بشاش معذرت کرے، اس کے چہرے پر شکن نہ پڑے ہمارے مانگنے سے۔ حسان الوجوہ کا مطلب یہ ہے، خوبصورت چہروں والا کا مطلب یہ ہے ہم مانگنے گئے ہے یا نہیں ہے، مگر اس کا چہرہ کھٹا ہو گیا، ماتھے پر شکن پڑ گئے، یہ بدصورت ہے، ایسے آدمی سے مت مانگو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے مانگا، قرض مانگا، ویسے ہی ہیلپ مانگی اور اس کے پاس نہیں تھا، یا کہ واقعی نہیں تھا، یا کہ اسے بہانہ بنا، لیکن بہت خوبصورتی سے، اتنی خوبصورتی سے اس نے آپ سے معافی مانگی کہ آپ کو شرمندہ ہوا کہ میں نے بیچارے کو پریشان کیا، لیکن جس کے چہرے پر شکن پڑ گئے، چاہے اس کے پاس نہیں تھا مگر سوال کرنے سے شکن پڑ گئے اور اس نے آپ کو نیچ اور ہیچ سمجھ لیا، ایسے آدمی سے کبھی مت مانگو۔ یہ اس حدیث شریف کا مطلب ہے۔ لہذا دوسری بات یاد رکھو کہ انہوں نے جب تمہارے بارے میں ان کے ذہنوں میں ایک بھرم آیا اور وہ ٹیلی فون کرتے ہیں یا خط لکھتے ہیں یا مطالبہ کرتے ہیں تو چہرے پر شکن نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر تمہارے پاس ہے گنجائش کہو، نہیں تو وعدے کرو کہ بھیا ابھی جاب نہیں لگا، جب جاب لگ جائے گا میں تمہارا مدد کروں گا، ذرا تھوڑا اور مجھے موقع دو، یعنی ایسی انداز سے معذرت کرو کہ وہ بیچارہ شرمندہ ہو کہ میں نے بہت جلدی پریشان کر دیا۔ یہ انداز ہونا چاہیے۔ ہے قرآن کریم میں ہے یہ مضمون، 15ویں پارے میں ہے، اما تعرضن عنہم ابتغاء رحمت من ربک، لمبا مضمون ہے، اس میں یہی مضمون ہے کہ تمہارے پاس کوئی رشتہ دار مانگنے آیا ہے اور تمہارے پاس گنجائش نہیں، اس کی وجہ سے تم اس سے اعراض کرتے ہو، کیوں؟ اللہ کی رحمت کی تمہیں امید ہے،
کہ آئندہ میرے پاس آئے گا تو اسے خوبصورتی سے ٹلاؤ کہ بھیا اس وقت گنجائش نہیں ہے، ذرا میں نیا نیا آیا ہوں، ابھی جاب بھی ڈھنگ سے نہیں لگا ہے، میرا رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہوا ہے، ذرا میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں، ذرا تھوڑا سنبھل لاؤ، پھر ضرور تمہاری مدد کروں. جھوٹ نہیں، تو ضرور مدد کروں گا، جھوٹا نہیں، جھوٹ نہیں. نیت رکھو، اللہ سے دعا کرو اللہ تمہیں کل اس قابل بنائے. دیکھو ہمیشہ اوپر کا ہاتھ نیچے کا ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو تمہارا ہاتھ اوپر کر رہا ہے، وہ تو تمہارے بارے میں خیر ہے. لوگ ایسے موقع پر چڑ جاتے ہیں، یہ بار بار فون آتے ہیں، خط آتے ہیں، ڈیمانڈیں ہوتی، چڑ جاتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں چڑنا، یہ جو چڑ جاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، دوسری جگہ پر دیتے ہیں. قرآن کریم نے ایک جگہ پر کیا کہا ہے معلوم آپ کو؟ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ. کیا ہے یہ والمسکین وابن السبیل. یہ کہا کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین غریب اور ابن سبیل مسافر ان کو الگ کیا. اس آیت کریمہ کے تحت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ غریب رشتہ دار کو جو دیا جائے گا وہ صدقہ نہیں ہے، وہ تو اس کا حق ہے جو ہم نے دیا اسے. اور آپ مسکین اور ابن سبیل کو جو دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ آپ ہیلپ ہے، آپ کا صدقہ ہے. لیکن آپ اپنے کسی رشتہ دار کو اگر صدقہ دیتے ہیں، زکات ہی دیتے ہیں چلو، یا زکات کے علاوہ ہیلپ کرتے ہیں، تو یہ صرف صدقہ نہیں ہے، یہ تو اس کا حق ہے جو آپ نے اس کو دیا. تو ایک صاحب حق اپنا حق مانگ رہا ہے اور پھر آپ کے اندر چیڑ پیدا ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونی. تو خیر یہ بات دوسری طرف چلی گئی. اصل تو میں مضمون یہ سمجھا رہا تھا کہ جو دوسرا نصاب ہے اس کے ساتھ یہ 5 احکام متعلق ہیں. صدقہ فطر اس پر واجب ہے، قربانی واجب ہے، حج فرض ہے، وہ مالدار ہے زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اور ایسے کو زکوٰۃ آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہے اور زکوٰۃ دیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور کسی غریب کا وارث ہے یا اس کے خاندان کے ناطے کے جو ذی رحم محرم ہیں اور وہ کمانے کے قابل نہیں ہیں، بوڑھے ہیں، بیوہ ہیں، اندھے ہیں، اپاہج ہیں، ڈیزیبل ہیں، ان سب کا خرچہ اس پر واجب ہے. اور وہ جو پہلا نصاب تھا اس کے اوپر یہ 5 احکام بھی اس پر ہیں، اور چھٹا حکم اس پر یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. یہ نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں. زکوٰۃ لینا حرام ہے لیکن زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں. اور یہ جو پہلا میں نے نصاب بتلایا تھا قوت میسرہ والا نصاب، قوت میسرہ والا نصاب، اس نصاب والے پر یہ سب چیزیں، قربانی بھی، صدقہ فطر بھی، رشتہ داروں کا خرچہ بھی اس کے ذمہ، حج بھی اس پر فرض ہے، زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، اور ہر سال زکوٰۃ نکال کر دینی ہے. زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. یہ 2 نصاب الگ الگ ہیں اور دونوں کے احکام الگ الگ ہیں. پہلے والے نصاب پر 6 چیزیں واجب ہیں اور دوسرے والے نصاب پر 5 چیزیں واجب ہیں. بس وہی زکوٰۃ نکالنا اور زکوٰۃ ادا کرنا پہلے والے نصاب پر واجب ہے، دوسرے والے پر نہیں. یہ چند ضروری مسئلے تھے جو مال کے تعلق سے جو ضروری مسئلے تھے وہ میں نے بیان کر دیے. اب کچھ اور مسائل ہیں جو آیتیں میں نے پڑھی تھی، اس کی تفصیل کا وقت نہیں رہا اور آگے میں بات بڑھا نہیں رہا. کیوں؟ کچھ مضمون اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ دماغ پھر تھک جاتا ہے، اور جب دماغ تھک گیا اب یوں جائے گا. صدر صاحب بیٹھے ہیں، چلے گئے، اب یوں جائے گا. اس لیے اتنے ہی مسئلے یاد رکھو. آخر دعوانا ان الحمدللہ.